اللہ رحم کیسے فرمائے گا اس کے راستے موجود ہیں. لیکن میں نے آج ایک مشہور زمانہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی. اس قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے، پہلی بات تو پڑھا جائے. کیا بات ہے؟ پڑھا جائے. معاف کیجئے گا برا لگے تو، لیکن سچی ہے، پڑھتے نہیں. کیوں؟ آتا ہی نہیں. آتا ہی نہیں. جتنے حفاظ علماء قرہ کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، وہ اپنے نفس کے دھوکے میں کتنے آ جائیں. اور بہت سے حافظ ہیں جو پورے سال نہیں پڑھتے، رمضان کے قریب پڑھتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تب لطف اندوز ہوتے ہیں. جی جی. جب پڑھتے ہیں تب رکنے کا جی نہیں چاہتا. بلکہ جب رمضان گزر جاتا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ تراویح سنانے والا حافظ، حالانکہ تراویح سنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. جس قرآن کو اللہ نے فرمایا اسے ہم پتھر پر اتارتے، پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک تو اللہ کا گھر، پھر حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر، پھر اللہ کے کلام اور اس کی جلالت، اور پھر اس کے بعد قرآن مقدس کے تقدس کا خیال، پھر نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ نہ ہو جائے اس کا ڈر، پھر قرآن مقدس کی آیات متشابہات، اور پھر اس کے بعد پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کا خیال، رکوع سجود التحیات کو رکھنا یاد، رکعات کو رکھنا یاد. ان تمام چیزوں کو فیس کرتا ہے حافظ. بہت بڑا کام کرتا ہے، بلکہ وہ نہیں کرتا، اللہ کا رحم ہوتا ہے تو کرتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ورنہ جو آیتیں پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہیں، مجال کیا ہے کہ ہم مصلی پر کھڑے ہو کر سنا دیں. جی. یہ تو فقط رحم و کرم ہے اس کا. جی. فقط کہ اتنا بڑا کام لے لیتا ہے. لیکن بات کیا عرض کر رہا تھا، اتنی بظاہر اتنی مشکلوں سے گزر کے حافظ قرآن سناتا ہے. وہ وہی جانتا ہے اس کو افطار اچھی نہیں لگتی، سحری مشکل سے ہو پاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی جی. لیکن جب رمضان چلا جاتا ہے تو قرآن کی جو کشش ہے اسے عید میں بھی یاد آتا ہے، یار قرآن پڑھنے کا مزہ اور تھا. کیا بات. محنت تو پڑتی تھی مگر جو مزہ آتا تھا تلاوت میں، محنت تو پڑتی تھی مگر جو لطف ملتا تھا تلاوت میں، اس لطف کو وہ پورے سال محسوس کرتا ہے. آپ کو اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا. جی. معاف کیجئے گا، میں نے پچھلی کئی تقریروں میں کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں، ہر مسلک کا اتفاق ہے کہ بغیر قرآن صحیح پڑھے نماز نہیں ہوتی. جی جی جی. کسی کا اختلاف نہیں. سب کہتے ہیں قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے. لحن خفی کا حکم یہ ہے، لحن جلی کا حکم یہ ہے. لیکن آپ بتاؤ سسوٹا والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ بغیر قرآن صحیح پڑھے نماز نہیں ہوتی. آپ بتائیں آپ کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو قیامت میں کیا کہو گے اللہ سے؟ جی جی جی. نہیں ہوتی تو پھر سیکھو گے کب؟ ہمارے مسلمانوں کو تقریباً 95% لوگوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا. جی جی. توجہ ہے؟ جی جی جی. معاف کیجئے گا سر، جو خیال ہے اس کو جلدی سے پورا کر لیجئے. ہاں، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. توجہ ہے آپ کی؟ جی.
سب ضرورت میں لگے ہیں، سب۔ جی توجہ ہے؟ جی حضرت، تھوڑی دیر کام کی بات، میں وہ مقرر نہیں ہوں جو ٹھیکہ لے کے آئے، یہ دے دینا یہ بولوں گا، جو کہو گے بولوں گا، ایسا کچھ نہیں۔ جو چاہوں گا بولوں گا، جتنا چاہوں گا بولوں گا، اے ہے، جو ضرورت محسوس کروں گا وہ بولوں گا۔ واہ واہ واہ، جی کیا بات ہے، حق بات بات، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، اس لیے آپ ٹھیک سے سنیں گے تو بولوں گا، اے ہے، نہیں سنیں گے تو سلام پڑھ لوں گا۔ اپنا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول توجہ اللہ، ہے آپ کی؟ آپ یا دیکھیے، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، زندہ باد، اللہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے کہ ہر آنے والا خطیب 1 گھنٹہ ہی بولے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ طوفان نو لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، 2 اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ جی اگر آپ صرف 10 کے نوٹ میں ہی الجھنا جانتے ہیں تو میں جناب والا دیکھیے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے میں اپنے موضوع کو بدل دوں گا۔ ہاں، یہ تو مولانا عارف صاحب بیچارے خود ہی منتظم ہے، یہ کیوں ایسا سوچیں گے؟ یہ تو میں انہیں بتا رہا ہوں، اور بلکہ ان کا اس وقت یہاں آ جانا میری بات کی تائید ہے نا کہ کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے۔ جی ہاں، ورنہ یہ آبجیکشن کر دیتے۔ اس لیے سنیے بیداری سے، بات کیا کر رہا تھا؟ دروداد سفر سناتا نہیں، خاص باتیں کرتا ہوں۔ جب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر کہیں ہندی پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے اور بندے کو ہندی پڑھنا نہیں آوے تو وہ سر جھکا ہے، ان پڑھ آدمی، مجھے تو ہندی نہیں آتی، مجھے تو واٹس ایپ پہ بول کے بھیج دینا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا، اگر انگریزی ٹائپ کیا ہوا میسج وہ پڑھ نہیں پاتا تو وہ یہ کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، یار میرے بھائی مجھے اس بات کی شرم ہے، اس بات کا احساس ہے کہ مجھے لکھا ہوا پڑھنا نہیں آتا ہے، تو بڑا کرم ہوگا کہ آپ جو ہے وہ بول کے بھیج دیجیے۔ لیکن معاف کرنا، فخر سے بندہ کہتا اور ارے نہیں یار اپنے کو کہاں قرآن پڑھے۔ راہل گاندھی قرآن پڑھے گا یا مکھیہ منتری پڑھیں گے؟ آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا تو کون پڑھے گا؟ جی جی جی، اور پڑھنا تو چھوڑیے، سننے کا ٹائم نہیں ہے صاحب۔ اے ہے، جی جی حق بات ہے، آپ کو رحم بھی چاہیے اللہ پاک کا، آپ چاہت بھی یہ رکھتے ہیں رحم ہو تو گھر کے مسئلے حل ہو، رحم ہو تو سونی گود میں اولاد آئے، اے ہے، رحم ہو تو ساس اور بہو کے اختلافات ختم ہو، رحم ہو تو بھائی بھائی کی محبت بڑھ جائے، رحم ہو تو ماں باپ کی عمر لمبی ہو جائے، رحم ہو تو اولاد اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں فرما بردار ہو جائے، رحم ہو تو بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سکون ہو جائے، اللہ رحم فرمائے تو اولاد لائق بھی ہو جائے، اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یہ ہماری چاہتیں ہیں، امنگیں ہیں، تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ذرا ٹھہرو، ہم تمہیں بتاتے ہیں رحم کیسے اللہ کرتا ہے، کون سا راستہ ہے جس راستے پر چل کر خدا کے رحم سے حصہ پا سکتے ہو۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے بہت سے راستوں میں ایک راستہ اس آیت میں بتایا گیا، جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے تو غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جی یا رسول اللہ، یا علی، پتہ چلا قرآن پڑھا جائے، جی پھر سنا جائے، جی، اور صرف اس طرح نہیں سنا جائے جس طرح بھاشن سنا جاتا ہے۔ جی 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 جب قرآن سنا جائے تو لگے کہ قرآن سنا جا رہا ہے، جی، بلکہ اس طرح بھی نہ سنا جائے
جس طرح تقریر سنی جاتی ہے جی۔ بلکہ جب سنا جائے تو اس طرح سنا جائے کہ لوگ دیکھیں کہ تقریر سننے کا ماحول اور ہے، خدا کے کلام سننے کا ماحول اور ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ غور سے سنو قرآن کا آرڈر، جی چپ رہو، سائلنٹ، جی کیپ سائلنٹ، خاموشی بنا کے رکھو، جی چپ رہو۔ جی یہ ہماری وہ دلیل ہے احناف کی جو ہم قرات خلف امام کے پیچھے لے کر آتے ہیں۔ بھئی امام کے پیچھے قرات کرنا امام اعظم کے نزدیک درست نہیں۔ اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ پڑھا جائے چپ رہو، تو پھر مقتدی چپ چاپ کھڑا رہے جب امام تلاوت کر رہا ہو۔ واہ سبحان اللہ۔ شوافے پر ہماری طرف سے یہ دلیل آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں سورہ فاتحہ تو پڑھے گا، حناف کہتے ہیں نہیں سورہ فاتحہ اگر پڑھے گا تو پھر فاستمیعوا پہ عمل وانصتوا پر عمل کب کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، یہ بات بیچ میں علماء کی نظر کر دی۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ یہ بھی کلیئر کرنا پڑتا ہے کہ حنفی ہونا کسے کہتے ہیں۔ جی اب اتنا خطرناک دور آ گیا ہے۔ یوسف صاحب نقیب ہندوستان یوسف رضا سنبھلی صاحب ماشاءاللہ پورے ہندوستان میں جانے جاتے ہیں، ان سے آپ پوچھیے ہم اس دور قحط الرجال میں جی رہے ہیں کہ یہاں اردو کے بھی ترجمے کرنے پڑتے ہیں۔ جی 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 اردو کے بھی ترجمے کرنے پڑتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کی پناہ، یہ سب وبال کیوں ہے؟ جی علم نہیں۔ آپ کو قرآن سے ایک راستہ ملا، آپ کی توجہ ہے؟ جی قرآن سے ایک راستہ ملا، چاہتے ہیں کہ اللہ رحم کرے، قرآن پڑھیے، سنیے، پڑھا جائے غور سے سنیے، پڑھا جائے چپ رہیے، دل میں یہ نیت کیجئے میرے اللہ میرے مالک تیرے کلام کو اس نیت سے سن رہا ہوں کہ یہ کلام تیرا ہے اور اس کی برکت سے میرے دل میں نور پیدا ہوگا اور میری زندگی میں سکون پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن صاحب صرف سبحان اللہ کہہ کر گزر جانے والے لوگوں، میری قوم کا تو حال یہ ہے کہ جہاں قرآن شریف سے تراویح پڑھی جا رہی ہو وہاں سے بائی پاس لینے کی کوشش کرو، شارٹ کٹ 18 منٹ والی تراویح تلاش کرو، 20 منٹ میں کوئی تراویح پڑھا دے ایسا امام تلاش کرو، سب سے جلدی جو علم ترا سنا دے ایسی مسجد تلاش کرو۔ یہ ہمارا مزاج ہے۔ کیسے رحم کیا جائے گا؟ جی کیسے رحم کیا جائے گا؟ اب تو رمضان شریف آ رہا ہے نا، اسی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ اب تو حال یہ ہے، ایک تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، پھر کوئی صحیح پڑھ رہا ہے تو آپ کو چکن دانے اور چکن چلی کھانے سے فرصت ملے تو قرآن سنو۔ جی ایک دن سن لیا اللہ کی پناہ، پھر تو ارے بہت ٹائم لگ جاتا ہے حضرات، ٹانگیں میری بول گئی، کھڑا نہیں ہو پا رہا، چکر آ رہے تھے، موت تو نہیں آئی نا؟ کیا بات ہے۔ صحابہ کا طریقہ تھا وہ قرآن سننے پڑھنے کے لیے مر جایا کرتے، ہائے ہائے موت بھی آ جائے تب بھی قرآن نہیں روکا۔ ہائے ہائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے پلٹے، حضور ایک سفر میں تھے، صحابہ کا قافلہ آرام فرما ہوا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، حضور نے 2 صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں رات بھر پہرے داری کرنا، دیکھنا کہ فلاں جگہ سے کوئی لوگ نہ آ رہے ہو، دشمن تیر نہ چلا رہے ہو اور تیر چلا کر مسلمانوں کو پریشان نہ کر رہے ہو، اس لیے ان کو ڈیوٹی پہ رکھا گیا۔ ایک بندے نے دوسرے سے کہا تم سو جاؤ میں حفاظت کر لیتا ہوں، آدھی رات کے بعد تم اٹھ جانا میں سو جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، دونوں میں باتیں ہو گئیں، دونوں صحابی میں۔ اب ایک بندے نے بیٹھے بیٹھے سوچا ایک تو سو رہا، دشمن بھی کوئی آ نہیں رہا، تو چلو یوں ہی وقت گزارنے سے اچھا ہے کہ میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں
نفل نماز پڑھتا رہوں، عبادت کرنے لگ جاؤں۔ بندے نے نماز پڑھنی شروع کی، تلاوت کلام کرنا شروع کیا، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگا۔ نماز پڑھتے پڑھتے قرآن مقدس کی آیتوں کی خوبصورتی میں وہ اتنا ڈوب گیا، اللہ اکبر۔ پہاڑ کے اوپر دشمن آیا، دشمن نے تیر چلایا اور تیر آ کر صحابی کے بازو پر لگا، مگر 20 منٹ کی تراویح تلاش کرنے والوں، مصطفیٰ کے اس جانثار نے، حضور کا ہر صحابی بے مثال ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دنیا کچھ خرچہ کرے، میرے صحابہ کچھ خرچہ کرے، دونوں کے خرچے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا خرچہ ایسا ہے، یہ 1 روپیہ خرچہ کرے، امت احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کرے، سونا احد کے پہاڑ کے برابر خرچہ کرنے پر جو نہیں ملتا، صحابی کو 1 روپیہ خرچہ کرنے پر ملتا ہے۔ پیغمبر نے اتنی شان بڑھائی اور قرآن نے وَقُلْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہا، مصطفیٰ کے وفاداروں کے سہرے پر رکھا، ان کے سر پر سجایا، ان کے سروں کا سہرا بنایا، جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج دے رہا ہے، وہ کلام صادق کی تلاوت میں اتنا ڈوبے ہیں کہ تیر لگ گیا، سورت پوری نہیں ہوئی، اس لیے رکعت پوری نہیں کی گئی، دوبارہ تیر آیا ہے، پھر تیر لگ گیا، لیکن جناب والا تکلیف برداشت ہے، رکعت پوری نہیں کر رہے، رکوع نہیں کر رہے، جب قریب تھا کہ انتقال ہو جائے گا تو اس ڈر سے کہ میرے چلے جانے سے قافلہ مصطفیٰ کا نقصان نہ ہو جائے، اپنے لیے نہیں پیغمبر کے آرام کے لیے انہوں نے رکوع کیا اور نماز پوری کر کے، بلکہ نماز توڑ کر اپنے ساتھی کو جگا کے کہا ذرا دشمن کا جواب دے۔ دوسرا ساتھی اٹھا، تیر پر تیر سے برسائے گئے، دشمن بھاگ گیا، انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی، لیکن نماز پوری ہوئی تو ساتھی نے کہا میرے بھائی ارے رکوع کر لیتا جلدی اور پھر مجھے جگا دیتا، یا کم سے کم نماز وہیں روک کر نماز توڑ کر مجھے جگاتا اور جگانے کے بعد واپس سے نماز پڑھ لیتا، 1 درہم کا بھی نقصان ہو جائے۔ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہے، نماز چھوڑ کر اپنے جو واقعی نقصان ہے اس نقصان کو روکیے، نماز پھر سے پڑھ لیجئے گا۔ تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کہا مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے اتنے خوبصورت جملے، یہ خدا کا کلام اتنا سکون دے رہا تھا، میں نے خیال کیا جب تک سورت پوری نہ ہو جائے جان چلی جائے، آئے ہے، کیا بات ہے، رکعت پوری نہیں کروں گا۔ واہ سبحان اللہ۔ ایک وہ لوگ تھے جی جن کو جنت کی سند ملی ہوئی ہے، آئے ہے، وہ سورت پوری کیے بغیر رکوع کرنے تیار نہیں، جی اور آپ ہیں پتہ ہی نہیں مرید بھی ہیں کہ نہیں، یعنی ارادت قبول ہے کہ نہیں۔ میرے جملے سخت لگے تو معاف کیجئے گا۔ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ گجرات میں، جی ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کی حالت، ان کی شان یہ تھی مولانا یوسف صاحب کہ وہ کسی بے نمازی سے مصافحہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہاں ٹھہر کے سوچنے لگا ساری زندگی حسین حسین کیا، کل امام حسین کہتے بے نمازی تھا مصافحہ نہیں کروں گا، کہاں جاؤ گے؟ اللہ اکبر، آئے ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، جی اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن ڈرو کہیں ایسا اگر ہو گیا تو۔ جی کیا حسین کے ناراض ہونے کے بعد بھی آپ کے پیر صاحب بچا پائیں گے؟ اگر مخدوم صاحب کا خلیفہ اس فکر کا حامل ہو سکتا ہے تو مخدوم اشرف کے دادا کا تقویٰ تو اس سے بھی عالی ہے، آئے ہے، جی جی جی، واہ 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 واہ، جو اتنا متقی ہے یزید کا مال نہیں کھایا، سر دے دیا۔ آئے ہے، جی آئے ہے، غور فرمائیں آپ، جی اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ایمان، رجا
اور خوف کے بیچ کا نام ہے۔ جی الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کہتے ہی اسے ہیں جس میں اللہ کی ذات سے امید بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ جی اگر صرف امید ہو خوف نہ ہو تو بھی ایمان ناقص ہے، جی اور صرف خوف ہو امید نہ ہو تو بھی ایمان ناقص۔ جی ایمان کہتے سے جیسے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر عبداللہ ابن عثمان کی طرف بھی قول منسوب ہے، امیر المومنین خلیفہ دوم خلیفۃ الرسول عمر بن خطاب کی طرف بھی قول منسوب ہے کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں چلے گئے سوائے ایک کے، تو ابو بکر سوچے گا کہ میں بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور امید ایسی، یہ تو خوف ہے، اور امید ایسی کہ پوری دنیا کو جہنم میں بھیج دیا جائے اور یہ اعلان کیا جائے ایک ہے جسے جنت مل گئی، تو میں اپنے اللہ سے امید رکھوں گا شاید اللہ نے مجھ پر رحم کر دیا۔ سبحان اللہ۔